تو آپ نے ایک تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ٹائم میکسیمائز کرنا ہے اور آپ نے ساری نمازیں انشور کرنی ہے کہ آپ ادھر ہی ادا کریں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ یہ بھی چاہیں گے کہ ان مقدس مقامات کو آپ جا کے دیکھ سکیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے. مسجد قباء میں جا کے اگر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ آپ کو عمرے کا ثواب ملے، تو بیسیکلی وہاں پہ 2 رکعت ادا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے. گائیڈ ہے وہ آپ کو مسجد قبلہ تین بھی لے کے جاتے ہیں. قبلہ تین اسے 2 قبلوں والی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے سیکنڈ رکعت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا. احد پہاڑ کا بھی ہم نے وزٹ کیا. احد پہاڑ پہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا. 3000 لشکر کے ساتھ کفار آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. تو ان شہدائے احد کی جو قبریں ہیں وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں وہاں پہ احد کے پہاڑ کے پاس. وہاں پہ جا کے آپ فاتح خوانی کرتے ہیں. یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اس میں ہم بات کریں گے زیارات کے بارے میں. جب آپ مدینہ شریف میں آتے ہیں تو آپ نے ایک تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ٹائم میکسیمائز کرنا ہے اور آپ نے ساری نمازیں انشور کرنی ہے کہ آپ ادھر ہی ادا کریں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ یہ بھی چاہیں گے کہ ان مقدس مقامات کو آپ جا کے دیکھ سکیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے یا ان کے علاوہ جو صحابہ تھے انہوں نے جہاں جہاں قدم رنجہ فرمایا. یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا زیارات کرنا چاہتے ہیں. جو زیارتیں ہیں وہاں پہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کو اگر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلیں تو کئی ایسے گائیڈ ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ ہم وہ زیارات کروا سکتے ہیں. اس میں بھی آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اپنے زیارات کے ایکسپیرینسز کو آپ اچھا بنا سکیں اور پلیزنٹ بنا سکیں اور لرننگ والا بنا سکیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں زیارات کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس سے. اس ایپیسوڈ میں ہم زیارات کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آتے ہیں تو کچھ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو زیارات کروا دیں گے. اب زیارات میں امپورٹنٹ سب سے کیا ہے؟ مسجد قباء کا ایک وزٹ. مسجد قباء میں جا کے اگر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ آپ کو عمرے کا ثواب ملے، تو بیسیکلی وہاں پہ 2 رکعت ادا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ مسجد قباء ضرور وزٹ کریں. مسجد قباء اسلام کی وہ مسجد ہے جو مدینہ میں پہلی مسجد بنائی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے. اور انہوں نے وہاں پہ جو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں ان کے گھر کے سامنے جب ان کی اونٹنی رکی تو اس جگہ کو مسجد میں پھر کنورٹ کر دیا گیا. اور یہ مسجد قباء کا جو سفر ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہارڈلی 10 منٹ کی ڈرائیو ہے. ویسے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور وہ لیکن آپ کو تقریباً 30-40 منٹ لگ جائیں گے. اس سے بیٹر ہے کہ آپ گاڑی پہ چلے جائیں. اچھا، ایک تو مسجد قباء کی آپ نے زیارت کرنی ہے، وہاں پہ نفل نماز ادا کرنی ہے بیکاز اس کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے گائیڈ ہے وہ آپ کو مسجد قبلہ تین بھی لے کے جاتے ہیں. قبلہ تین اسے 2 قبلوں والی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ ظہر کے آخر کا وقت تھا اور وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عصر کا وقت تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جا رہی تھی. لیکن سیکنڈ رکعت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا کہ پہلے جو مسلمان تھے وہ قبلہ اول جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کو چینج کرنے کا حکم فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اپنا چہرہ اپنا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کر لیں اور یہی آئندہ سے ہمارا قبلہ قرار پایا. اس لیے اس مسجد میں رکعت ہو رہی تھی. سب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا اور پھر باقی صحابہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. اسی لیے اس مسجد کو 2 قبلوں کی والی مسجد کہا جاتا ہے. اس کی زیارت کر کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ہیں بیسیکلی اور کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایسا عمرے کا ثواب تو نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ وہاں کی زیارت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گائیڈ ہیں وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں جو غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے یا غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ، اور جہاں پہ وہ ہوئی تھی وہاں پہ ابھی سگنل موجود ہے اور وہ بیسیکلی روڈ ہے جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ یار یہاں پہ یہ خندق کھودی گئی تھی جب کفار مکہ آئے تھے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا. اور تیسری بڑی جنگ تھی یہ اسلام کا جو مارکا تھا، یہ تیسرا بڑا مارکا تھا کفر کے ساتھ. اور اس وقت کفار نے آگے اس کا محاصرہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے ایک بہت زبردست بریلینٹ آئیڈیا دیا تھا کہ یہ اتنے زیادہ جو کافر آگے ہیں 10,000 کی تعداد میں، ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مدینہ شریف کے ارد گرد مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جائے. اس خندق کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت کامیاب رہی اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ
جو کفار تھے انہوں نے کافی دن آگے اس کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن جو بھی کفار تھے وہ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی صحابی ان میں سے وہ ان کو نیست و نابود کر دیتا تھا. سو کافی دن تک یہ محاصرہ جاری رکھنے کے بعد کفار مایوس ہو کر واپس چلے گئے. سو یہ اسٹریٹجی برلینٹ اسٹریٹجی کامیاب رہی، اور اسی جگہ پہ انہوں نے وہاں پہ جو اگر آپ گائیڈ آپ کو لے کے جاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور یہاں پہ باقی صحابہ کے خیمے لگے ہوئے تھے. تو وہ ساری چیز آپ کو دکھاتے ہیں. اور وہ اگر آپ کو تاریخ میں دلچسپی ہے اور ادروائز بھی آپ کو اسلام کی آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام کی تاریخ کے بارے میں، تو یہ بہت انفارمیٹیو مقام ہے جہاں سے آپ کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں احد پہاڑ کے پاس. تو احد پہاڑ کا بھی ہم نے وزٹ کیا. احد پہاڑ پہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا. 3000 لشکر کے ساتھ کفار آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کا پڑا شروع میں بھاری رہا، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بات نہیں مانی اور ایک دستہ جو کہ پہاڑ کے اوپر ڈپلوائے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ کفار اس وقت پسپا ہو کے بھاگنے لگے تھے. تو جب وہ اوپر سے انہوں نے دیکھا جو دستہ تھا کہ یار یہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اپنی پوزیشن چھوڑ دی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے حکم دیا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ بیک ڈور جو ہے نا یہ آپ نے نہیں چھوڑنا. بھاگتے بھاگتے کفار کے جو سردار تھے اس وقت وہ حضرت خالد بن ولید تھے جو اس زمانے تک ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو انہوں نے نظر آیا کہ پہاڑی کے اوپر سے جو ایک کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ خالی ہو چکی ہے اور مسلمان وہاں سے بھاگ گئے ہیں. تب انہوں نے پیچھے سے وہ گھوم کے آئے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہوئے اسی جگہ سے آ کے دوبارہ ایک زبردست قسم کا اٹیک کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور پھر انہوں نے کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا، اور اس کے نتیجے میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید بھی ہوئے. سو ان شہدائے احد کی جو قبریں ہیں وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، وہاں پہ احد کے پہاڑ کے پاس، وہاں پہ جا کے آپ فاتح خوانی کرتے ہیں. سو یہ جو مین چیزہ زیارتیں ہیں یا زیارات ہیں، ان کے اوپر جانے سے آپ کا نہ صرف نالج بڑھے گا بلکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. سو آپ کو ان چیزوں کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. کچھ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں بھی گائیڈ آپ کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے پیسے وصول کر سکیں. سو آپ نے ضرور وہاں پہ بارگیننگ کرنی ہے. ایک دلچسپ قصہ یہ ہوا، ایک میرے دوست ہیں جو کافی مکہ مدینہ ماشاءاللہ آتے جاتے رہتے ہیں عمرے کے لیے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کسی ایسے گائیڈ کے ساتھ جائیں جو بڑے اسپریچول ہوں اور روحانی ہوں، جو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ساری تاریخ بتا سکیں ان مقامات کی. میں نے جب ان کے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کیا تو ان گائیڈ محترم نے یہ کہا کہ میں آپ کو کل صبح ہی 8 بجے آ کے پک کر لیتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا آپ مجھ سے کتنے چارج کریں گے، کتنے ریال آپ لیں گے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے جو پاکستانی طریقہ ہوتا ہے، ہم کر لیں گے جی، آپس میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس ریڈی رہیے گا. میں نے پھر ذرا ان کو پش کیا کہ مجھے ذرا اماؤنٹ تو بتائیں نا، تاکہ ہم طے کر لیں کہ میں نے آپ کو کتنا اماؤنٹ دینا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں کن زیارات پہ لے کے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو پورا دن لگاؤں گا. میں نے کہا مجھے پورا دن نہیں چاہیے، مجھے صرف 4 جگہیں آپ کو بتائی ہیں، انہی 4 جگہوں پہ آپ مجھے زیارت کروا دیں تو میرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر گھنٹے کا ٹرپ ہوگا، اور یہ تھوڑا سا ان کو نا بدمزگی سی انہیں لگی. اور انہوں نے کہا جی یہ تو پھر بڑا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، گھنٹے ڈیڑھ میں آپ کو کروا دوں گا. پھر انہوں نے مجھے اماؤنٹ بتایا نا کہ میں آپ کو جو زیارات کروں گا تو یہ 500 ریال میں آپ سے لوں گا. اب یہ 500 ریال کافی زیادہ تھے. جو میرے دوست ہیں جنہوں نے ان کا نمبر دیا تھا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2-4 سال پہلے جب ان کو انگیج کیا تھا تو 200 ریال لیے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 200 ریال تک آپ نے دینے ہیں. میں نے ان سے کہا جی میں تو 100 ریال میرا بجٹ ہے، اور میرا واقعی 100 ریال کا ہی بجٹ تھا. تو 100 ریال میں مجھے آپ یہ 4 مقامات کی زیارت کروا دیں. اس کی وجہ سے وہ صاحب غائب ہو گئے. انہوں نے میرا موبائل فون اٹھانا بند کر دیا، اور ہی جسٹ ڈسپیئرڈ. تو پھر میں نے ایک اور جو مقامی وہاں پہ ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جو گائیڈز ہوتے ہیں ان کی مدد سے ایک جو گائیڈ تھے ان کے ساتھ ہم نے یہ ساری زیارات کی. کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں بھی آپ جائیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بالکل دوسرے لوگوں پر بلائنڈلی ریلائی نہ کریں. وہاں بھی لوگ آپ سے زیادہ پیسے بٹورنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ پہلے سے معاملہ طے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان سے زیارات کے لیے ان کے ساتھ جائیں. سو یہ امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے. اس کے علاوہ میں نے جنت البقیع جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ واقع ہے، جہاں پہ بہت سارے صحابہ مدفون ہیں، تو وہاں پہ میں نے بھی وزٹ کیا. وہ تو بالکل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے، اور باب السلام سے ہی ذرا چکر کاٹ کے آپ وہاں پہ جاتے ہیں،
اور 2 نمازیں فجر اور عصر کے بعد آپ کو وہاں پہ جانے کی وہ اجازت دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو قبرستان ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عبرت حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ آپ فاتح پڑھتے ہیں. جب آپ قبور کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو عبرت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ تھے جو جید قسم کے صحابہ تھے, اگر یہ بھی کوچ کر اس دور فانی سے جہان فانی سے اگر یہ بھی کوچ کر سکتے ہیں تو ہم نے بھی سب نے جانا ہے. تو ان ساری فیلنگس کے ساتھ آپ وہاں سے گزرتے ہیں عبرت حاصل کرتے ہوئے. تو جنت البقیع ہے جو مدینہ منورہ میں ہے. اسی طرح جنت المولا ہے جو کہ قبرستان ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, اس کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ حرم شریف سے آدھے پونے گھنٹے کی واک پہ ہے, اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کچھ اور صحابہ کی قبریں موجود ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ جو زیارات کے اوپر تھی بیسڈ, یہ پسند آئی ہوگی. اور اس کا مین لیسن یہی ہے کہ جب آپ زیارات کے لیے جائیں پہلے سے تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کے گائیڈ کے ساتھ کریں ڈیل تو ان سے پہلے سے معاملات طے کر لیں. امید ہے آپ کا یہ سارا سفر اچھا رہے گا اور آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.